وہاں فلموں کے سنیما ہال کھل جائیں گے، ڈانس کھل جائیں گے، لہو و لعب وہاں پر موجود ہے، لیکن حج کرنے پر پابندی۔ آپ ابھی سے سارے دنیا کے مسلمان نہیں بولے، اگلے زمانے میں حج پہ پابندی لگتی جائے گی۔ یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے۔ یہ اگر آپ کو حج کا انتظام کرنے میں دقت پڑ رہی ہے، کچھ مسلمان ملکوں کو اپنے ساتھ لگا لو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی بس یہودیت غالب ہے۔ لوگ مجھے بتا رہے تھے 50 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، پورے مکے سے لے کے مینا تک، عرفات تک تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ لیکن اب کون سی ایسی بات آ گئی کہ آپ حج کرنے پہ پابندی لگا رہے ہیں؟ جب آپ نے کھول دیا، کعبۃ اللہ بھی کھول دیا، مسجد نبوی شریف بھی کھول دی، جب آپ نے سب کو بلا لیا، لاکھوں لوگ عمرہ کرنے چلے گئے، تو لاکھوں لوگ حج کرنے کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب کی حکومت نے حج کا کوٹا کم کر دیا۔ حج جو یہاں سے ہمارے 2 لاکھ 3 لاکھ جو لوگ جاتے تھے حج کرنے ہندوستان سے، 1.5 لاکھ کے قریب تو حج کمیٹی سے جاتے تھے، اور الگ جاتے تھے لوگ، ٹور آپریٹرز جو ہوتے تھے۔ حج کا کوٹا سعودی عرب نے کم کر دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے، لوگ چاہتے ہیں ہم عمر میں ایک دفعہ تو حج کر لیں، اور عمرے کا ویزا بڑھا دیا۔ میں سن رہا تھا، اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جو شب قدر میں رمضان شریف میں عمرہ کرنے والوں نے جو حرم شریف میں جمع ہو کر آخری شب میں جو دعا کی ہے، 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دعا کی۔ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ حرم شریف میں تھے رمضان کے آخر عشرے میں۔ تو بھئی جب عمرہ کرنے 30 لاکھ لوگ جا سکتے ہیں تو حج کرنے بھی جا سکتے ہیں۔ پہلے تو 40 اور 50 لاکھ جاتے تھے۔ میں نے 2 دفعہ حج کیا ہے، ایک دفعہ 2007 میں حج کیا، لوگ مجھے بتا رہے تھے 50 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، پورے مکے سے لے کے مینا تک، عرفات تک تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ لیکن اب کون سی ایسی بات آ گئی کہ آپ حج کرنے پہ پابندی لگا رہے ہیں؟ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ سعودی حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے، حج کے کوٹے کو بڑھانا چاہیے۔ آپ عمرے کے اندر پابندی لگا دو، عمرہ تو آپ کسی بھی مہینے میں کر سکتے، لیکن حج تو حج کے مہینے میں کرو گے نا۔ اور بیچارے جس کا یہ سال نکل گیا، اگلا سال زندگی کا کیا بھروسہ؟ لوگ بیچارے قرضے لے لے کے، پیسے جمع کر کر کے جو حج کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، سعودی حکومت نے حج کا کوٹا ہی کم کر دیا کہ بھئی اتنے لوگ آئیں گے۔ آپ کو تعجب ہوگا، دلی سے جو حج کا قرعہ اندازی ہوئی تھی، اس میں صرف 800 کتنے لوگ ہیں۔ ہندوستان کی راجدھانی 15-20 کروڑ مسلمان جہاں رہتے ہوں، وہاں پر اتنا کم کوٹا کرنا، میں تو یہی کہوں گا سعودی حکومت سے، اگر انتظام نہیں ہو رہا، بھئی اگر آپ سے حج کا انتظام نہیں ہو رہا، کسی اور مسلمان ملک سے لگا لو، اپنے ساتھ مل کے کر لو۔ اگر آپ کو حج کا انتظام کرنے میں دقت پڑ رہی ہے، کچھ مسلمان ملکوں کو اپنے ساتھ لگا لو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی بس یہودیت غالب ہے، اسرائیلی، صہیونی۔ وہاں فلموں کے سنیما ہال کھل جائیں گے، ڈانس کھل جائیں گے، لہو و لعب وہاں پر موجود ہے، لیکن حج کرنے پر پابندی۔ اگر آپ ابھی سے سارے دنیا کے مسلمان نہیں بولے، اگلے زمانے میں حج پہ پابندی لگتی جائے گی۔ یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے۔ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ بھئی جتنے پہلے حج کرتے تھے اتنے کیوں نہیں کر رہے؟ جب آپ نے کھول دیا، کعبۃ اللہ بھی کھول دیا، مسجد نبوی شریف بھی کھول دی، جب آپ نے سب کو بلا لیا، لاکھوں لوگ عمرہ کرنے چلے گئے، تو لاکھوں لوگ حج کرنے کیوں نہیں جا سکتے؟ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حج کا کوٹا بڑھایا جائے، اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہذا اس کے لیے تو ہمیں سوچنا چاہیے
کہ حج کے کوٹے میں اضافہ ہو، اور جو 65 سال کی عمر کی قید لگائی ہے کہ 65 سال سے عمر کا بڑا آدمی نہیں جا سکتا، یہ بھی کم ہونی چاہیے۔ 65 سال سے زیادہ لوگ جیسے پہلے جاتے تھے ویسے جانے چاہیے۔ ہندوستان سے جوان نہیں جاتے، ہندوستان سے بوڑھے لوگ جاتے۔ تو بیچارے اگر 65 کی جگہ کوئی 66 سال کا ہے، کوئی 67 سال کا ہے، کوئی 68 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، اگر تندرست ہے تو اس کو اجازت ملنی چاہیے نا۔ تو ہمارا تو یہی ہے کہ حج کے کوٹے میں سعودی حکومت اضافہ کرے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی آواز اٹھانا چاہیے، اور ہماری بھارت سرکار کو بھی مسلمانوں کی آواز کو سعودی حکومت تک پہنچانا چاہیے۔